اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حلق میں تھوک جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ 80% یہ لوگ غلطی کرتے ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہیں۔ کیا اس بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں، اس کی مکمل تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا آج، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ یہ لوگ بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں اور یہ بار بار سوال کیا گیا ہے کہ حلق میں تھوک جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ 80% لوگ غلطی کرتے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے بتانے سے پہلے گزارش کہ اگر آپ نے ایسا کرتے ہیں تو پلیز ایسا عمل نہ کیجئے گا۔ وہ غلطی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ شاید ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حلق میں تھوک لباب اتارنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں ایک صورت میں ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ وہ صورت کیا ہے کہ اگر آپ نے زبان پر کوئی ذائقے دار چیز رکھی، وہ خشک تھی، کلر تھا، آپ نے اپنی زبان پہ رکھا اور وہ آپ کی لباب آپ کی تھوک میں مکس ہو گیا اور مکس ہو کر وہ آپ کے حلق سے نیچے اتر گیا، آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح آپ نے کسی چیز کا رس اپنی زبان پہ رکھا اور اس کو اپنی تھوک لباب میں یعنی کہ مکس کر لیا، پھر اس کو حلق میں اتار لیا تو روزہ آپ کا فاسد ہو جائے گا۔ اگر آپ کے منہ کا تھوک، آپ کے منہ کا لباب آپ کے حلق سے نیچے اتر جائے گا تو آپ کا روزہ نہیں فاسد ہوگا، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آپ نے کوئی چیز اس میں شامل کر کے حلق سے نیچے اتار لی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اگر اس میں کوئی چیز شامل نہیں کی تو ویسے آپ کا لباب آپ کے حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر کوئی چیز شامل کر کے پھر آپ نے حلق سے نیچے اتاری تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس مسئلے کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ